رب اشرح لي صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم جی۔ اچھا جی، ہم لوگ جو ہے وہ اسلامیات فرسٹ ایئر کی کر رہے تھے اسلامیات لازمی۔ ہم لوگ جو ہے وہ پہلا باب قرآن و حدیث والا بھی کر چکے ہیں، جس میں میں ڈیٹیل سے علوم القرآن اور علوم الحدیث سیکھے تھے۔ اس کے بعد ہم بنیادی عقائد والا اور بنیادی عبادات والا بھی چیپٹر کر چکے ہیں، تفصیل سے ڈیٹیل سے یہ چیپٹر بھی ہم نے کور کر لیا۔ تیسرا جو چیپٹر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ہماری اپنی پرائیویٹ لائف میں اور کلیکٹیو لائف میں، سوشل لائف میں ہمیں کیسے ہیلپ کرتی ہے، ہماری سیاسی لائف میں، پولیٹیکل لائف میں کیسے ہیلپ کرتی ہے، فائنینشیل لائف میں کیسے ہیلپ کرتی ہے، ہم نے اس کو بھی ڈیٹیل سے دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے نا وہ چوتھے پارٹ میں جا رہے ہیں، چوتھے باب میں، جہاں پر ہم جو ہے نا وہ اخلاق و آداب کی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، اخلاق و آداب میں آتے ہیں دو قسم کی چیزیں۔ ٹھیک ہے، دو قسم کی چیزیں کیا آتی ہیں؟ دو قسم کی چیزیں آتی ہیں، میں آپ کو ذرا اسکرین شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اخلاق و آداب میں کیا کیا آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کیا کیا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے اس چیپٹر میں دیکھیں گے اخلاق و آداب۔ ٹھیک ہے نا، اس باب کا نام ہے، تھوڑی زیادہ یہ تھک ہو گیا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اخلاق و آداب۔ ٹھیک ہے، اخلاق کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، لوگوں کے ساتھ معاشرے میں پیش آنے کا طریقہ، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، رہنے میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا، اور آداب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کام کرنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، کوئی بھی کام کرنے کا طریقہ۔ اب جو اخلاق و آداب ہیں، اس میں دو مین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اخلاق و آداب ہوتے ہیں انفرادی۔ ٹھیک ہو گیا نا، انفرادی، جن کا تعلق اپنے آپ سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، جیسے انفرادی کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ، معاشرے سے تعلق نہیں ہے، میرا اپنا مسئلہ، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اس کے بعد حسد کرنا، جیلس ہونا کسی سے، غیبت کرنا، کسی کے بارے میں غلط بات کہنا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ لگا لیں منشیات کا استعمال کرنا، بہت بڑی اخلاقی خرابی ہمارے معاشرے کی، منشیات۔ ٹھیک ہے، غصہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں، اور اس کے بعد ہی ہوتے ہیں اجتماعی۔ ٹھیک ہو گیا نا، اجتماعی، یہ ہوتے ہیں معاشرے سے ریلیٹڈ، معاشرے سے متعلق، جہاں پہ ہم پورے معاشرے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بددیانتی۔ ٹھیک ہے، کسی کی امانت دے کے اس میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی، وعدہ کر کے کسی سے اس کے خلاف چلے جانا، اسی طریقے سے ظلم کرنا یا زیادتی کرنا، دھوکے دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اجتماعی اخلاق و آداب میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اچھی چیزیں بھی ہیں، تو ان کے کانٹیکسٹ میں ہمیں اچھی چیزیں کیا کرنی، ان کے بارے میں ہم اس باب میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو چیپٹر کی ذرا انٹروڈکشن سمجھ آ جائے گا۔ ہم ذرا چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھا میں نے آپ کو دیا کہ چیپٹر ہم پڑھنے کے حوالے، یہ چیپٹر یہ باب جو ہے یہ 3 چیپٹر سے مشتمل ہے، تو ہم پہلے باب کو ذرا کور کرتے ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ کس بارے میں ہے؟ اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت۔ اجتماعی یعنی پورے معاشرے کی۔ ٹھیک ہے جی، خیر خواہی، آپ کو پہلے ہی بتایا، اچھا سوچنا کسی کے بارے میں، انسانیت، انسانوں کا احترام کرنا، انسانوں کا احترام کرنا۔ تو دیکھتے جی اجتماعی خیر خواہی کیا چیز ہے۔ اجتماعی خیر خواہی سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق کے بارے میں نیک خواہش رکھنا، اچھا گمان رکھنا کہ ان کے ساتھ بہتر ہی ہوگا۔ جب بندہ کسی کے بارے میں، آپ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں نا، تو آپ obvious سی بات ہے کہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، اور دعا کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کو ویڈیو دیکھیں گے اسے شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اس پہ کامنٹ کریں گے اور اپنے سوال جواب پوچھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میرے بارے میں اچھا گمان کریں کہ سر کا جو چینل ہے یہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ایک آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، نہیں آپ نے کرنا نہ کرے، اسے کوئی مسئلے والی بات نہیں، کوئی ایسا۔ ٹھیک ہے جی، تو کسی کے بارے میں نیک خواہش رکھنا،
اور ان سب کا بھلا سوچنا. دیکھا کسی کے بارے میں بھلا سوچنا. جب آپ کسی کے بارے میں بھلا سوچتے ہیں تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو موقع ملے آپ اس بندے کا بھلا کریں. ٹھیک ہو گیا نا. تو اجتماعی خیر خواہی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کے خیر خواہ تھے. حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تمہاری جو ہے نا وہ اچھائی کے بڑے خواہش مند ہے. تمہارا مشکل میں پڑنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے, مشکل لگتا ہے انہیں. ٹھیک ہے. اور وہ تمہارے بارے میں بڑے مومنین کے بارے میں بڑے رؤوف الرحیم ہے, معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ان پہ. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے اپنے صحابہ کرام سے خیر خواہی دکھائی جا رہی تھی. قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورۃ النمل ہے. ٹھیک ہے. نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں, یاد رکھنا آپ نے. اس سورت کا نام اس چونٹی کے نام پر رکھا گیا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی آمد پر باقی چونٹیوں کو خبردار کیا. ارشاد باری تعالیٰ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو ایک چونٹی جب اپنے باقی ریوڑ کا اپنے باقی ہرڈ کا احساس کر سکتے ہیں تو ایک انسان باقی انسانوں کا احساس کیوں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے لیے نفع رسانی یعنی فائدہ, نفع کہتے ہیں فائدے کو, اور رسانی پہنچانا, سوری یہ نہیں آئے گا, فائدہ پہنچانا اس قدر عظیم یعنی بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو حیات جاودانی ہمیشہ رہنے والی یا ہمیشہ زندہ رہنے والی, زندہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے فزیکلی نہ ہو, لوگوں کی یادوں میں ہو. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. ٹھیک ہے. یاد کے طور پر, پریکٹس کے طور پر ٹھہر جاتی ہے. مطلب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے, لیکن اس کی دنیا میں یاد کیسے قائم کی جاتی ہے, اس کے کاموں کو پریکٹس کر کے. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ان کی یاد آج بھی, ان کا ذکر اس دنیا میں ٹھہرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لوگ ان کے نام کو لے کر اچھے کام کرتے ہیں, ان کی عادات کو پریکٹس کرتے ہیں, اس کی سنت کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو حیات جاودانی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی طبقات میں سے کمزور طبقات کے ساتھ مہربانی اور حسن سلوک کی خاص تاکید فرمائی ہے. کمزور طبقات. ٹھیک ہے. کمزور درجے والے لوگ, کمزور لوگ. ٹھیک ہے. یہ علم میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ مال میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ خاندان اور معاشرے میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کمزور لوگ کسی بھی قسم کے ہوتے ہیں. موسٹلی قرآن میں جب کمزوروں کی بات آتی ہے نا قرآن میں, تو وہ علمی طور پہ کمزور لوگوں کی بات آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں زیادہ ذکر ان لوگوں کا ہوتا ہے, کمزور لوگوں کا, جو علمی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. ان کے ساتھ مہربانی اور حسن سلوک کی خاص تاکید فرمائی ہے. معاشرے میں عورت, غلام اور یتیم کمزور غلام اور یتیم بچے, یتیم لوگ کمزور طبقات میں شمار ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصاً تاکید فرمائی ہے. عورتوں کے بارے سے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں. ان کو تم نے اللہ کے نام پر لیا ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا کرو. اسی طرح غلاموں کے حوالے سے فرمایا جو خود کھاؤ پیو اور پہنو وہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ اور پلاؤ اور پہناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے, یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے کے والے کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا سر. یتیموں, مسکینوں, ان کے بارے میں تو سورۃ البنی اسرائیل میں بڑے سخت احکام ہیں. آ رہے اللہ جی کو سے وہ بھی دین کے اس صورت میں بڑے سخت احکام ہیں کہ جو ان کا مال کھائے گا وہ ساری زندگی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے, جنت میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا. سورۃ البنی اسرائیل میں بھی 10 کمانڈمنٹس آف اللہ ہے. ٹھیک ہے. میں آپ لکھ دیتا ہوں بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا وہ 10 کمانڈمنٹس ہے آف اللہ, اللہ تعالیٰ کی 10 کمانڈمنٹس ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو 10 کمانڈمنٹ اللہ تعالیٰ نے 10 بیسک احکامات بتایا کہ آپ نے ان کو پورا کیے بغیر اگر آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے, اور وہ سارے کے سارے حقوق العباد سے متعلق ہے. ایک صرف اس میں شرک سے منع کیا گیا جو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے, ان میں بھی یہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آ رہی تلزی قذیبون والی صورت ہے, اس میں بھی آتے ہیں. سورۃ النساء ساری کی ساری عورتوں کے حقوق کے بارے میں. ٹھیک ہے. عورتوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ سورۃ النساء ہے.
ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ سارے معاملات ہیں. انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے پہ کوئی اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر ہے. ہر جاندار جس کے اندر جان ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر ملے گا. آگے احترام انسانیت. ابھی ہم نے پڑھ لیا اجتماعی خیر خواہی، جب آپ سارے لوگوں کا اچھا سوچتے ہو. ٹھیک ہے. اب ہے احترام انسانیت. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑا مزے کا کانسیپٹ ہے، آپ کو سمجھاتا ہوں. احترام انسانیت کا معنی ہے سارے انسانوں کی عزت کرنا. ٹھیک ہے نا، ان کو معاشرے کا حصہ سمجھنا، برابری دینا. ٹھیک ہو گیا نا، irrespective آف کہ اس کے پاس دولت کتنی، اس کے پاس مال کتنا، اس کے پاس خاندان کون سا، اس کے پاس جو ہے نا وہ علم کتنا، اور اس کا جو ہے وہ دین کیا. ان ساری چیزوں سے نکال کے ان کی عزت کرنا انسان ہونے کے ناطے. ایک انسان ہونے کے ناطے ہر شخص قابل احترام ہے. سورۃ بنی اسرائیل پھر وہی چیز. یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی اور سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. قرآن مجید کا اولین سب سے پہلا خطاب ساری انسانیت ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے یا ایوہ الناس، اے لوگو. الناس کا جو لفظ آتا ہے نا، اس میں علم نہیں ڈیپینڈ کرتا، اس میں دین نہیں ڈیپینڈ کرتا، اس میں نسل نہیں ڈیپینڈ کرتی، اس میں رنگ نہیں ڈیپینڈ کرتا، اس میں جو ہے وہ خاندان نہیں ڈیپینڈ کرتا، اور اس میں جو ہے وہ دولت بھی ڈیپینڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں کراس ہو جاتی ہیں. یا ایوہ الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، یعنی ابن آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی کوئی بھی انسان ہے. تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احترام انسانیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا ہے، میں نے آپ کو اسلام پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے، کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، یا اس کا حق مارا، یا اس پر طاقت کا زیادہ بوجھ ڈالا، یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لی، تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بن جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. سر مسلمانوں کے لیے کتنی دعائیں ہیں، امت محمدیہ سے کتنا پیار ہے. لیکن احترام انسانیت جہاں پہ مسئلہ کرے گا کوئی بندہ، تو جس کے ساتھ مسئلہ ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے قیامت والے دن. اور جس کے ساتھ نبی کھڑا ہوا ہے، سر آپ کو کیا لگتا ہے فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی جان کی اہمیت بیان کرتے ارشاد فرمایا جس نے کسی معاہد کو، معاہد جس کے ساتھ معاہدہ ہو، اور معاہدہ جو ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں جو معاہدے ہوتے تھے نا، وہ امن کے معاہدے ہوتے تھے. جس نے کسی معاہد کو ناحق قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی سونگ نہ سکے گا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ جس مرضی دین کا ہے، جس مرضی دولت کا، جس مرضی علم کا بندہ ہے. اگر آپ کا اس کے ساتھ امن کا معاہدہ کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تو اگر آپ نے اس کو مارا تو ساری زندگی جو ہے نا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے عمل سے مثالیں قائم فرمائی کہ خلیفہ قوم کا خادم ہوتا ہے اور قوم کا خیر خواہ اچھا سوچنے والا ہوتا ہے. اب ایک خلفۂ راشدین سے مثالیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیے. جب منصب خلافت کے لیے ان کا انتخاب ہوا تو محلے کی لڑکی بہت فکر مند ہوئی، جس کی بکریوں کا دودھ دونے کی خدمت حضرت ابوبکر نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی. اس لڑکی نے فکر مندی سے کہا وہ ہماری بکریاں کون دھوئے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں دھوؤں گا. مجھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری مجھے مخلوق خدا کی خدمت سے نہیں روکے گی. یہاں پہ سر آپ کے جیب میں 5,000 روپیہ نہیں آتا، اور آپ جو ہے نا وہ باہر کے لوگوں کو، تھوڑے ماں باپ کو لوگ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے ساری زندگی کتنی قربانیاں دی ہمارے لیے، تو لوگ ان کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہی کیا ہمارے لیے. یہاں پہ ایک انجان سٹرینجر لڑکی جن کی بکریوں کا دودھ حضرت ابوبکر دھو کے دیا کرتے تھے کیونکہ وہ خود نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا نا. تو انہوں نے کہا کہ خلافت بات کی بات ہے، پہلے میں اپنا کام کروں گا، لازمی تمہارا کام کر کے جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا. کیا ٹریننگ تھی یار ان لوگوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ ٹرین کر کے گئے اپنے پیچھے، کیا انہوں نے آئیڈیل چھوڑے ہیں، کیا انہوں نے جو ہے نا وہ ایگزامپل چھوڑی ہیں ہمارے لیے فالو کرنے کے لیے. ہاں. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے زمانے خلافت میں مدینہ منورہ اور کے مضافات، ارد گرد کے علاقے میں ایک نابینا بوڑھی عورت کی خدمت بھی کیا کرتے ہیں. حضرت عمر کو رعایا کی خیر خواہی، رعایا عوام کو کہتے ہیں، اور جواب دہی کا اس قدر ساتھ تھا کہ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری مر گئی تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مسکین شخص کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں حضرت حسن اور حسین کے معاملات علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اجمعین کے معمولات کہتے ہیں، معمولات روزانہ کے کام.
یہ بات ملتی ہے کہ وہ کھانا کھانے لگتے ہیں تو کسی فقیر اور مسکین شخص کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک لازمی کرتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا رواج ہے، لوگ جو ہے وہ فیملی کے ساتھ کھانے کا بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے اکٹھے، سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کے کہ ہم پہلے کھانا کھا لیں، ہمیں جو ہے نا موبائل کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ماں باپ کے ساتھ نہیں کھانا، بہن بھائی کے ساتھ نہیں کھانا، غریب فقیر مسکین چھوڑ دیں، وہ بات ہی اور ہے۔ تو بھائی کہاں سے رشتے ہوں گے ماں باپ کے ساتھ، کہاں سے فرینکنیس ہوگی، کہاں سے آپ باتیں شیئر کر پائیں گے؟ پھر یہی باتیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ غلط مشورے دیں گے اور پھر آپ ہنسیں گے۔ ایک ہستی ہے اس دنیا میں جو آپ کو مخلص ہو کے مشورہ دے سکتی ہے، وہ آپ کے والد ہیں یا وہ آپ کی والدہ ہے، اور ان کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہی کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فقیر اور غریب لوگوں نے دعوت کی، آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اظہار محبت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہیں کھانا تلامل فرمایا۔ احترام انسانیت، تحقیر انسانیت کی مختلف صورتیں کہ آپ کس طریقے سے تحقیر کہتے ہیں بے عزتی کو، کہ کس طریقے سے ایک انسان کو بے عزت کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا، ان کا مذاق اڑانا، جملے کسنا، ان کے بارے میں غلط بات کہنا، ذات پات اور رنگ و نسل کی بنیاد پر انسان کے مقام و مرتبے کا فیصلہ کرنا ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے۔ ہم کسی کی ذات پہ کہتے ہیں، ہم کسی کی نسل پہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے رنگ پہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ احترام انسان کے خلاف ہے، کسی کی شکل و صورت یا جسمانی کیفیت کی بنا پر اس کا مذاق اڑانا اور اس پر طنز کرنا اتنا معیوب عمل ہے، معیوب عیب والا، یعنی گناہ والا، جو کسی بھی مہذب اچھے معاشرے میں قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ میں سے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی بندے کا جو ہے نا وہ چہرے کی بنیاد پہ مذاق نہیں اڑاتا، رنگ کی بنیاد پہ مذاق نہیں اڑاتا، ٹھیک ہے، جسمانی کیفیت کی بنا پر کسی کے ہاتھ میں مسئلہ ہے، کسی کے پاؤں میں مسئلہ ہے، کسی کے کان میں آنکھ میں مسئلہ ہے، دیکھنے میں مسئلہ ہے، سننے میں مسئلہ ہے، چلنے میں مسئلہ ہے، کسی کا رنگ اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس پر مذاق نہیں اڑاتے کیا؟ اسلام چھوڑ کے دنیا کے کسی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کیسے یہ کام کرتے ہیں؟ جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کہتے ہیں کسی کے غیر موجودگی میں اس کے بارے میں برا بولنا، انہیں تانا دیتے ہیں یا ان کی کسی کمی پر انہیں طنز کرتے ہیں، وہ دراصل احترام انسانیت کی صفت سے خوبی سے محروم ہے۔ کسی انسان کو اس کے حق سے محروم رکھنا یا اس کا حق چھین لینا بھی اس کی تحقیر اور توہین کے مترادف ہے، مترادف کہتے ہیں برابر ہے، ٹھیک ہے، کسی کا حق چھین لینا، یہاں پہ آپ نے حدیث پڑھی تھی یہ والی، غیر مسلم کے بارے میں بھی، کسی انسان کی بیماری کا مذاق اڑانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مریض کی بیمار پرسی اور اس کی خدمت کریں، کسی کی مالی حیثیت کہ وہ کتنے پیسے کما رہا ہے، شکل و صورت، رنگ و نسل یا کسی بھی خامی یا عیب کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا بھی تحقیر انسانیت کی ایک صورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے صورتیں پڑھ لی، رنگ و نسل کی بنیاد پر، شکل و صورت کی بنیاد پر، غیبت، تانا دینا، اس کے بعد حق سے محروم رکھنا اور بیماری کی وجہ سے مذاق اڑانا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ سارے کے سارے طریقے انسانیت، آج کل لوگ مذاق کے نام پر دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، ان کا تماشا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں بھی کسی کا مذاق کسی کے ایپ کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ ہر مسلمانوں کو بعد میں ساری بات بوت کر کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا تو مذاق ہے، میرا تو دوست ہے۔ بھئی اگر کوئی بندہ آپ کی بات سے چڑ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے تو آپ نے دوسری دفعہ وہ کام نہیں کرنا، وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہر مسلمان کو دوسرے کے حقوق کی پاسداری اس طرح کرنی چاہیے جیسے کہ محسن انسانیت، انسانیت پر احسان کرنے والے، محسن کہتے ہیں اس نے آپ پہ احسان کیا، انسانیت کی سیرت طیبہ یعنی پاک زندگی سے ثابت ہے۔ خیر خواہی احترام انسانیت کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ اجتماعی اور خیر خواہی اور احترام انسانیت کی عادت اپنانے سے حاصل ہونے والے فوائد و ثمرات درج ذیل ہیں۔ بھائی چارے، محبت اور یکجہتی کو فروغ ملتا ہے، بڑھتی ہے۔ یکجہتی یونٹی کو کہتے ہیں، اتحاد، اکٹھے رہنا۔ معاشرے میں برداشت پیدا ہوتی ہے کیونکہ عدم برداشت معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ زہر قاتل، قتل کرنے والا زہر، ہر زہر جو ہے وہ قتل نہیں کرتا، کبھی کبھی طبیعت بہت خراب کرتا ہے۔ عدم برداشت، کم برداشت، عدم کہتے ہیں کم، لوگوں کو ان کے حقوق ملنے لگتے ہیں اور ہر ایک کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑوں اور مقدموں پر وقت
اور روپیہ پیسہ برباد ہونے سے بچ جاتا ہے، نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں خیر خواہی اور احترام کے جذبات فروغ پانے سے ہر ایک کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ لے جی، ایم سی کیو جو ہے نا وہ آپ سالو کریں پاس کر کے، اور اس کے بعد پھر ہم اکٹھے کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دین نام ہے کس چیز کا؟ خیر خواہی کا۔ حدیث پڑھی آپ نے؟ سورۃ النمل میں چونٹیوں کے جذبے کو بیان کیا گیا ہے، خیر خواہی، ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ میں کا بھلا سوچنا، سارے انسانوں کی عزت کرنا کہلاتا ہے۔ کفایت شعاری بھی نہیں، میانہ روی بھی نہیں، استقامت کہتے ہیں صبر کرنا، میانہ روی درمیانی رستے پہ چلنا، کفایت شعاری جو ہے وہ دیکھ بھال کے خرچ کرنا، ٹھیک ہے جی، احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کے خلاف قیامت کے دن غیر مسلم کے خلاف وکیل بنیں گے جس نے غیر مسلم پر ظلم کیا یا بغیر اس کی مرضی کو اس کی کوئی چیز لی۔ اجتماعی خیر خواہی سے معاشرے میں فروغ ملتا ہے کس چیز کو؟ بھائی چارے کو۔ اچھا جی، اجتماعی خیر خواہی احترام انسانیت کے 2 فائدے یہ لکھے ہوئے ہیں، 6 لکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی یہ 2 لکھ سکتے ہیں آپ۔ لوگوں کو حقوق ملتے ہیں، خرچہ قصوں پہ خرچہ ہونے سے بچ جاتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارے کا فروغ، اتحاد بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ تحقیر انسانیت کی مروجہ 2 صورتوں میں سے کوئی 2 صورتیں تحریر کریں۔ میں نے آپ کو 6 لکھوائی ہیں آگے، یہ دیکھیں۔ جملے کسنا، ذات پاس، رنگ و نسل کا مذاق اڑانا، شکل و صورت کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، اسی طرح غیبت کرنا، تانا دینا، حق سے محروم رکھنا، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے مالی حیثیت میں مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری احترام انسانیت کی صورتیں ہیں، تحقیر انسانیت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں اجتماعی خیر خواہی کی مثال 2 مثالیں ہیں۔ وہ ایک لڑکی جو دودھ دہایا کرتے تھے، خلافت کے بعد بھی انہوں نے دودھ دوہا اس کا، ٹھیک ہے نا، اس کی بکریوں کا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک بڑھیا جو مدینہ منورہ کے مضافات ارد گرد کے علاقوں میں رہتی تھی، اس کی بھی خدمت کر کے آتے تھے۔ احترام انسانیت کا مفہوم اور اجتماعی خیر خواہی کا مفہوم، ٹھیک ہے جی، یہ لکھا ہے احترام انسانیت کا مفہوم، یہ دیکھیں یہاں تک، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث بھی آیت بھی اس میں ساتھ آئے گی، اور یہ لکھا ہے اجتماعی خیر خواہی کا مفہوم ود حدیث، ٹھیک ہو گیا نا، اور ایک مثال سورہ نمل والی بھی آپ نے لازمی دینی ہے۔ لے جی، آپ کے چیپٹر ہو گئے یہاں تک، کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ لازمی کریں، ٹھیک ہے، کسی کو بھی آپ کو مسئلہ کمنٹ لازمی کریں، کمنٹ کر کے مجھے اپنے مسئلوں سے آگاہ کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اگر آپ کو کسی چیز میں پرابلم ہے تو لازمی بتائیں، کوئی لیکچر آپ کو ایکسٹرا چاہیے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو اگر آپ کو کوئی سیپریٹ لیکچر کسی چیز کے بارے میں چاہیے تو ہمیں لازمی بتائیں۔ وی آر ویری مچ ہیپی if you tell us your problem, and we are very much happy to resolve them. Until then, Allah Hafiz.